بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روم کی سرزمین پر بھیجے جانے والے ایک گمنام بزرگ جنہیں رومیوں نے 3 دفعہ شہید کیا، وہ نبی تھے اور ان کی قوم پر کون سا عذاب اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا؟ تو روایات کے مطابق حضرت جرجیس ملک شام یا روم کے کسی مقام پر پیدا ہوئے تھے۔ آپ کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کچھ عرصہ پہلے کا زمانہ تھا۔ اس وقت روم پر دادیانہ نامی بادشاہ کی حکومت قائم تھی۔ دادیانہ نہایت ظالم، سرکش، متکبر اور شرک کرنے والا بادشاہ تھا۔ وہ دیوتاؤں کے بت بنا کر ان کو زر و جوہرات سے مزین کرتا، پھر ان پر عطر و مشک لگاتا اور اس کے آگے سجدے کرتا اور لوگوں کو بھی مجبور کرتا کہ ان کے دیوتاؤں کو وہ سجدہ کریں۔ جو شخص ان بتوں کے آگے سجدہ کرنے سے انکار کرتا، وہ اس شخص کو زندہ آگ میں ڈال دیتا۔ لہٰذا اہل روم اس کے دبدبے میں اور خوف میں آ کر ان بتوں کی پوجا کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ پیارے دوستو، اس ظلم و جبر کے دور میں اللہ نے حضرت جرجیس علیہ السلام کو نبوت عطا فرمائی اور ان کو دادیانہ کی طرف رہنمائی کے لیے بھیجا۔ چنانچہ جرجیس علیہ السلام اللہ کے حکم سے دادیانہ کے پاس اللہ کا پیغام لے کر گیا اور فرمایا، اے دادیانہ، بت پرستی چھوڑ کر اللہ کی عبادت کر، جو زمین و آسمان کا بنانے والا ہے، جو تمام جہانوں کو رزق دیتا ہے۔ دادیانہ نے کہا، اے جرجیس، اگر تمہارا اللہ اتنا ہی طاقتور ہے تو اس نے تمہیں دنیا کی دولت سے کیوں محروم رکھا، اور ہمارے خداؤں نے ہماری عبادتوں سے خوش ہو کر ہمیں اس دنیا کے بادشاہ عطا کی ہے۔ اس وقت دنیا کی ہر نعمت مجھے میسر ہے۔ پیارے دوستو، اس بات پر حضرت جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی دولت اور زندگی کو بقا حاصل نہیں، اور جس زندگی کو بقا حاصل ہے وہ اس سے کہیں گنا بہتر ہے۔ دادیانہ نے کہا کہ وہ کون سی دولت ہے اور زندگی ہے جس کی تم بات کر رہے ہو؟ تب جرجیس علیہ السلام نے فرمایا، وہ نعمت جنت کی ہے۔ دادیانہ نے کہا، وہ جنت کیسے حاصل ہوتی ہے؟ فرمایا، بت پرستی چھوڑ کر ایک اللہ کی عبادت کر جو تمام جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ لوگوں پر ظلم کرنا چھوڑ دے اور لوگوں کے ساتھ انصاف کر، پھر اللہ تیری سلطنت دنیا میں اور زیادہ بڑھا دے گا، اور مرنے کے بعد آخرت کی زندگی میں بھی جنت کی سرداری تمہارا مقدر بن جائے گی۔ لیکن دادیانہ یہ سن کر غضبناک ہو گیا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دیوانہ ہو گیا ہے۔ بھلا مرنے کے بعد جب انسان کی ہڈیاں بھی گل سڑ جاتی ہیں تو وہ کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ جرجیس نے فرمایا، بے شک میں نے تمہیں وہ بتایا جو اس ساری کائنات کو ایک بار بناتا ہے اور اسے دوبارہ بھی بنا سکتا ہے، اور اس کے اندر اتنی ہمت ہے۔ دادیانہ نے کہا کہ توحید کی دعوت نہ دے مجھے، کیونکہ میں توحید کی دعوت سے انکار کرتا ہوں، اور لوگوں کو اپنے دربار میں بلا کر یہ کہا کہ جرجیس دیوانہ اور مجنوں ہو گیا، وہ تمہارے خداؤں کو چھوڑنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کہ جب ہم مر کر زندہ ہو جائیں گے وہ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا۔ اس نے لوگوں کو کہا، جرجیس کو دربار پر بلاؤ اور انہیں پتھر مار مار کر لہو لہان کر کے ہڈیاں باقی چھوڑ دو، پھر دیکھتا ہوں وہ اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا۔ چنانچہ روم کے کافروں نے ایسا ہی کیا۔ انہوں نے لوہے سے بنے سلاخوں سے حضرت جرجیس علیہ السلام کے جسم سے ماس کو الگ کر دیا اور پھر ہڈیوں کو آگ میں پھینک دیا۔ دادیانہ بڑے غرور اور تکبر سے حضرت جرجیس کو دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا، اے جرجیس، اپنے رب کو کہو کہ تمہیں دوبارہ زندہ کرے۔ تب ایک معجزہ پیش آیا اور جرجیس نے آگ کے اندر سے پکار کر کہا، بے شک اللہ ہی معبود برحق ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کر حیرت میں گم ہو گیا اور کہنے لگا، اے جرجیس، تو دوبارہ زندہ کیسے ہوا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، مجھے اللہ نے ہی دوبارہ زندہ کیا، اور جب تک وہ نہ چاہے تم مجھے ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو۔ پھر کلمہ پڑھ کر اللہ پر ایمان لے آؤ اور کفر سے توبہ کر لو۔ لیکن دادیانہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ پیارے دوستو، جرجیس علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا یہ سلسلہ جاری رکھا۔ آپ ہر روز بت قدوں پر جاتے اور لوگوں کو لا شریک معبود پر ایمان لانے کی دعوت دیتے۔ لہٰذا اہل روم مسلسل حضرت جرجیس علیہ السلام کی دعوت کا انکار کرتے رہے۔ دادیانہ کو جب بھی خبر ملتی کہ آپ علیہ السلام بت قدوں میں گئے ہوئے ہیں اور دعوت دین دے رہے ہیں، وہ کبھی آپ کو سولی پر چڑھا دیتا، کبھی کھولتے گرم تیل کے کنویں میں ڈال دیتا، کبھی اپنے سپاہیوں سے کہہ کر آپ کے جسم کی بوٹیاں بوٹیاں کروا دیتا۔ لیکن اللہ کی قدرت سے حضرت جرجیس علیہ السلام دوبارہ زندہ ہو جاتے اور اگلے دن پھر آ کر لوگوں کو اللہ کی دعوت دینے لگتے۔ جرجیس نے روم کے لوگوں کے سامنے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، ہر بار مجھے مارنے کے بعد میرا اللہ مجھے دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، تو پھر اتنا بڑا معجزہ دیکھ کر بھی تم لوگ ایمان کیوں نہیں لاتے؟
جبکہ اللہ کی نشانیاں تو تمہارے سامنے ہیں، تم آنکھوں سے دیکھ چکے ہو۔ اس واقعے سے متاثر ہو کر 4000 افراد حضرت جرجیس علیہ السلام پر ایمان لے آئے اور بت پرستی چھوڑ کر گناہوں سے توبہ کر لی۔ یہاں تک کہ خود دادیانہ کی بیوی، جس کا نام اسکندریہ تھا، وہ بھی حضرت جرجیس کی خدمت میں حاضر ہوئی اور توبہ کر لی اور ایمان لے آئی۔ لہٰذا اب دادیانہ کو یہ خطرہ لاحق ہونے لگا کہ کہیں سب لوگ ہی حضرت جرجیس پر ایمان نہ لے آئیں، اور اگر ایسا ہوا تو اس کی بادشاہت خطرے میں آ جائے گی۔ تو دادیانہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان 4000 افراد کو بھی قتل کر دیا جائے۔ لہٰذا سپاہیوں نے بڑی بے دردی سے بوڑھے، بچوں اور عورتوں کو شہید کر دیا۔ چنانچہ دادیانہ خود اپنی بیوی کو سولی پر چڑھانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر حضرت جرجیس نے آسمان کی طرف دیکھا اور فرمایا، اے میرے رب، میں ان کافروں سے تنگ آ چکا ہوں اور 7 سال سے یہ ماجرا دیکھ رہا ہوں، اب عاجز آ گیا ہوں، تو ان کافروں پر ایسا عذاب نازل فرما دے۔ بس حضرت جرجیس علیہ السلام نے جیسے ہی دعا سے فارغ ہوئے، آسمان سے اللہ کا غضبناک عذاب نازل ہونے لگا۔ خوفناک بجلیاں ہر طرف سے چمکنے لگی اور آسمان سے آگ برسنے لگی۔ اس طرح کچھ ہی دیر میں شہر کے تمام کفار جل کر خاک ہو گئے اور گنتی کے چند ایمان والے بچے جو پہلے ہی ہجرت کر چکے تھے۔ جو لوگ ایمان نہیں رکھتے اور اللہ تعالیٰ کے معجزات پر یقین نہیں رکھتے، ان کے لیے یہ واقعہ ایک بہت بڑی مثال ہے۔